مولانا سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یوم شہادت 22 رمضان المبارک۔ سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک نظر بھاگتے انگریز کو دیکھا اور پھر سجدے میں گر گئے۔ مراد آباد خالی ہو چکا تھا، انگریز سامراج شکست کھا چکا تھا۔ سارا شہر سید کفایت اللہ کافی کے گرد جمع ہوا۔ نواب نے آگے بڑھ کر سید کفایت اللہ کافی کا شکریہ ادا کیا اور صدر الشریعہ کے عہدے سے نوازا۔ 1857 کی تحریک کچلی جا چکی تھی، انگریز دوبارہ حاکم بن چکا تھا، مراد آباد پر پھر سے انگریز قابض ہو چکا تھا۔ سید کفایت اللہ کافی گرفتاری سے قبل انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کر چکے تھے، جسے بدایوں، بریلی، اتراکھنڈ میں ہر جگہ مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ جب سورج پہاڑ کی اوٹ میں روپوش ہو رہا تھا، عین اسی وقت انگریز افسر سید کفایت اللہ کافی کے پاس آیا اور بولا، آپ اب بوڑھے ہو گئے ہو، آپ کا بڑھاپا دیکھ کر میں آپ پر ترس کھانے کو تیار ہوں۔ موت سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا جہاد کا فتویٰ واپس لے لو، آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ سید کفایت اللہ کافی نے حقارت سے انگریز کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، میں اپنے لہو سے تمہاری تباہی کی تحریر لکھ چکا ہوں۔ اب بر صغیر میں ایک آگ سلگ چکی ہے جو تمہارے محلوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ انگریز افسر غصے میں پلٹا اور چند دن بعد سید کفایت علی کافی کے سامنے ان کی موت کا پروانہ پڑھا جا رہا تھا۔ سید کفایت علی کافی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کھیر رہی تھی۔ انگریز غصے میں آیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر سید کفایت علی کافی پر لاٹھیوں کی برسات کر دی۔ بوڑھے سید کفایت علی کافی زخمیوں سے چور ہو کر فرش پر گرے۔ انگریز کو تسلی نہ ہوئی، اس نے استریاں منگوانے کا حکم دیا۔ سید کفایت اللہ کافی کے جسم پر استریاں پھیری جا رہی تھیں اور سید کفایت کافی کا سارا جسم داغا جا رہا تھا۔ جب سید کفایت اللہ کافی کے چہرے سے کوئی حرف شکایت نہ آیا تو انگریز نے ان کے زخموں میں نمک مرچ بھر دیا۔ انگریز افسر چلا کر بولا کہ یہ صبح پھانسی سے قبل ہی فوت ہو جائیں گے اور چل دیا۔ سید کفایت اللہ کافی کا بوڑھا جسم درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا کہ عین اسی وقت رسول برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ وہ فرمایا، کافی کیا پریشان تو نہیں؟ سید کفایت اللہ کافی نے نم آنکھوں سے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے پریشان تھا مگر اب نہیں ہوں۔ صبح ایک سپاہی انگریز افسر کے پاس خبر لے کر آیا کہ سید کفایت اللہ کافی ابھی تک زندہ ہیں۔ انگریز نے اسٹریچر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ اس پر ڈال کر انہیں پھانسی گھاٹ کی طرف لے چلو۔ جب سپاہی جیل کی طرف گیا تو ایک دلخراش چیخ مار دی۔ سب جمع ہو چکے تھے، سب کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ سید کفایت اللہ کافی نمک مرچ بھرے ہوئے جسم پر امامہ شریف پہن رہے تھے۔ سید کفایت اللہ کافی فخری انداز سے سینہ تان کر مقتل کی طرف بڑھے اور سید کفایت اللہ کافی جانتے تھے کہ اللہ پاک کو یہ چال ناپسند ہے پر اس کے دشمنوں کے مقابلے میں بہت پسند ہے۔ انگریز افسر نے کپ کپی لی اور کانپتے ہوئے کہا کہ آپ اب تک کھڑے کیسے ہیں؟ سید کفایت اللہ کافی مسکرا رہے تھے۔ آپ کی مسکراہٹ آپ کی ہمت، استقلال، صبر اور غضب کی عکاسی کرتی تھی۔ سید کفایت اللہ کافی نے ایک نظر پھانسی گھاٹ کی طرف دیکھا اور پھر پڑھنا شروع کیا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ یہ سید کفایت اللہ کافی کی آخری نعت تھی جو آج تک بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جب سید کفایت اللہ کافی آخری شعر پڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا تھا۔
قافلہ حریت کا پاسباں اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر چکے تھے۔ سید کفایت اللہ کافی کا پاک لہو ایک نیا باب لکھ چکا تھا، جس کا اختتام 1947 میں قیام پاکستان کے ساتھ ہوا۔ سورج نیلے افق پر اپنی شعاعیں بکھیر رہا تھا اور عالم اسلام کا ایک عظیم سورج عین اسی وقت غروب ہو رہا تھا۔